ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صدر محفل علماء و مشایخ زیبکار خصوصاً پیر طریقت رہنمائے شریعت حضرت قبلہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ شاہ سوارِ میدان تحقیق پیر طریقت مخدوم اہل سنت حضرت قبلہ علامہ پیر سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی استاذ العلماء سند المدرسین حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد حسین صاحب اویسی محمد فیوزہم العالیہ حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب حضرت قبلہ پیر سید نصیر احمد صاحب دیگر جیت علماء کرام مشایخ اعظام ادارہ حاضہ کے اساتذہ کرام طلباء اعظام مہمانان ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ مجھے اس پہلو سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک دینی قدیم مدرسہ جس کی بڑی خدمات ہیں نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورے ملک میں، وہاں حاضر ہو کے حاضری لگوانے کا پہلی مرتبہ سعادت اور موقع مل رہا ہے۔ اس اعتبار سے بڑا خوش ہوں۔ الجھن یہ ہے کہ جس سٹیج پہ میں کھڑا ہوں عام طور پہ خطیب، میں تو خیر خطیب مقرر بھی ایسے مجازی معنی میں، وہ آگے عوام ہوتے ہیں اور بندہ خطابت کے وہ جناب جوہر جگاتا ہے۔ یہاں عوام بہت کم نظر آ رہے ہیں، چاروں طرف خواص ہی خواص کا ہجوم ہے، سامنے بھی دائیں بھی بائیں بھی۔ تو پنجابی چ محاورہ ہے کہ پیر کنڈی ہوندے، پیروں کا ایک پورا عظیم الشان ایک جماعت جلوہ گھر ہے۔ وہ دوست کرسی لے آیا، میں تو اس کو دیکھ کر کانپ گیا، لرز گیا۔ اتنے بزرگوں کے سادات کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھوں، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہوں۔ پھر سوچ رہا تھا کہ اب علماء اور مشائخ کی طرف پشتگی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی بے ادبی سمجھی جاتی ہے ہمارے عرف میں۔ سوچ رہا تھا کہ کدھر پشت کروں، جدھر بھی کروں گا جس طرف دیکھتا ہوں نورانی چہرے علماء مشائخ اساتذہ حفاظ قراء۔ پھر سوچتے ہوئے اللہ نے رہنمائی کی، کیونکہ دین کا خادم تو ہوں، قرآن کو کتابیں وغیرہ پڑھاتے ہوئے ذہن ادھر چلا گیا
اس نمازی کی مثل ہوں میں جس خوش قسمت کو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ باہر ہوگا تو ایک خاص صحت میں اس نے منہ کرنا ہے، ادھر ادھر کیا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر بیت اللہ کے اندر چلا جائے پھر اس کے لیے چاروں طرف جدھر مرضی ہے منہ کر لے، جدھر مرضی ہے پیٹھ ہو جائے، وہ معافی ہے۔ حالانکہ جدھر بھی پشت کرے گا ادھر بیت اللہ ہی ہوگا۔ تو اس واسطے کچھ حوصلہ دیا اپنے آپ کو کہ کوئی بات نہیں، اس ماحول میں معافی ہے۔ اللہ کریم حاضری قبول فرمائے۔ اور چونکہ ماحول بڑا باذوق ہے، اچھے سامعین، حاضرین، مہمان، اس واسطے آج میں پورا فل ٹائم تقریب سبحان اللہ، ویسے میرے دوست اخبار میرے تلامذہ جانتے ہیں جہاں کہیں جاتا ہوں تو تقریر 25 منٹ 30 35، لیکن آج پورا فل ٹائم 40 نہیں تو چلو 45 سے، کیونکہ میں اس ماحول سے خوش ہو کے میرا دل کرتا ہے کہ آج فل ٹائم۔ ویسے میرے نام کے ساتھ ناظم لگتا ہے، شروع سے 40 سالوں سے یہ لاحقہ لگا ہوا ہے ناظم۔ مولانا سراج صاحب، میں سوچ رہا تھا کہ 42 ساتھیوں کی دستار بندی ہے، عام ہمارے ماحول کے مطابق بہت تھوڑا بھی وقت لگایا ہے، 42 منٹ تو لگا ہی دیں گے، مگر انہوں نے کمال کر دیا۔ انہوں نے 10.5 منٹوں میں 42 ساتھیوں کی دستار بندی کرا دی، 4 ساتھی فی منٹ۔ لگتا ہے مجھ سے زیادہ نہیں، اگر انہوں نے حاصل کیا تو 1 ربع فیض حاصل کیا ہے۔ میں نے 400 ساتھیوں کی دستار بندی ان کے ہوتے ہوئے وہاں شیخ عمرہ میں 25 منٹوں میں کرا دی۔ وہ کیسے کرائی اس دفعہ آپ آئیے گا ہمارے سالانہ جلسے میں، وہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا 25 منٹوں میں 400 بندوں کی کیسے۔ ظاہر ہے جس نے 400 بندوں کی دستار بندی 25 منٹوں میں کرانی ہے، وہ 40 منٹ خطاب کر جائے، بڑی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کی طرف آنے سے قبل مبارکباد پیش کرتا ہوں ان علماء کرام کو، ان حفاظ کو، قراء کو، جن کی آج دستار بندی ہوئی، ان کے اساتذہ کو، ان کے ماں باپ کو، ادارہ کے بانی کو روحانی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، حضرت قبلہ شیر محمدی علیہ رحمہ کو، اور ادارہ کے معاونین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سارے مبارکباد کے لائق ہیں۔ آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورۃ الفتح کی، جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس میں حکم 3 ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ۔ دوسرا حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ تیسرا حکم ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام نمازیں پڑھو۔ مفسرین نے یہاں تسبیح کا معنی صلاۃ کیا۔ تو 3 حکم، ایمان، تعظیم رسول اور نماز۔ سبحان اللہ، کلام اللہ کا ترتیب بھی اسی نے لگائی ہے۔ پہلے حکم ایمان کا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عبادت نہیں بنتی، کوئی عمل شرعاً معتبر نہیں۔ کوئی بے ایمان کافر ہماری طرح نماز کی نقل اتارتا رہے، قیام بھی کرے، رکوع بھی، سجدہ بھی، قعدہ بھی،
اس کے اس عمل کو نماز نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتا۔ کعبہ کا طواف کرے ہو کافر، نہ اس کو عمرہ کہیں گے نہ حج کہیں گے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے، اس کو بھوک ہڑتال تو کہہ سکتے ہیں، روزہ نہیں۔ کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں برابر اور مستحق ثواب تب ہوتا ہے کہ پہلے بندہ مومن ہو پھر کافر۔ اس واسطے اولا حکم دیا ایمان کا، اس کے بعد پھر آگے نماز کا حکم نہیں، نماز سے پہلے ایمان لانے کے حکم کے فوراً بعد تعظیم رسول کا حکم ہے۔ تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ ضمیر کے مرجع میں مختلف اقوال ہے، میں ادھر نہیں جا رہا، میں وہی قول لے رہا ہوں جو آج مجھے معامل ثابت ہو سکتا ہے اس کرنے میں۔ تُعَزِّرُوهُ، اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ پھر حکم ہے اب نماز وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا نماز کے حکم سے پہلے دو حکم رب نے دیے، ایک ایمان کا، ایک تعظیم رسول کا۔ اس کا مطلب ہے نماز تبھی نماز بنے گی پہلے وہ دونوں حکموں پر عمل کرو، ایمان بھی لاؤ اور تعظیم رسول کے بھی عادی ہو جاؤ، پھر نماز پڑھو۔ ورنہ حضرت خالد بن ولید کا مقولہ خود حدیث میں موجود ہے بخاری شریف میں، بڑے نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر ککھ پلے نہیں پڑتا، کیوں؟ تعظیم رسول سے آری۔ اب ان تین حکموں میں سے تینوں پر میں نے گفتگو نہیں کرتا، ایک ہی حکم لینا ہے اور وہ بھی درمیان والا، تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایسے ہی ہے۔ اس میں سے بھی دو لفظ رب کریم نے ارشاد فرمائے، میں نے ایک پر گفتگو کرنا، وہ ہے تُعَزِّرُوهُ۔ اس کا عام طور پر معنی وہی کیا جاتا ہے جو میں نے بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کرو، تُعَزِّرُوهُ۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تُعَزِّرُوهُ کا معنی یہی ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم کرو، تو خود تعظیم بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے اور فصیح و بلیغ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن و حدیث میں متعدد جگہ استعمال ہوا، تو اس لفظ کو چھوڑ کے اس کے متبادل رب کریم کا کلام ہے، وہ حکیم ہے، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو رب کریم نے تُعَزِّرُوهُ نہیں فرمایا، تُعَزِّرُوهُ فرمایا ہے، کلام ہے حکیم کا، ضرور اس میں کوئی حکمت ہو، ورنہ اگر ترجمہ یہی کرنا ہے، معنی یہی ہے، تو پھر ارشاد ہی یہی ہو جاتا، تُعَزِّرُوهُ، تعظیم کرو اللہ کے رسول کی، تُعَزِّرُوهُ کیوں فرمایا؟ یہ عقدہ کھول دیا امام مبرر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف میں، امام مبرر جو عربیت کے بھی امام ہیں اور تفسیر کے بھی شیخ ہیں، ان کے حوالے سے کہ تُعَزِّرُوهُ کا معنی امام مبرر نے بیان کیا ہے تُبَالِغُ فِی تعظیمِہ، محض سادہ تعظیم مقصود نہیں، ورنہ تو تُعَزِّرُوهُ فرما دیا جاتا، تُعَزِّرُوهُ کا معنی یہ ہے صرف تعظیم نہیں، مبالغہ کرو تعظیم میں، تُبَالِغُ فِی تعظیمِہ۔ اب ترجمہ یہ ہو گیا تُعَزِّرُوهُ، حکم رب دے رہا ہے میرے محبوب کی، میرے رسول کی تعظیم میں مبالغہ کرو، تو تُعَزِّرُوهُ میں تعظیم والا معنی ضرور تھا لیکن تعظیم محل مبالغہ والا معنی نہیں، اس واسطے ارشاد ہوا تُعَزِّرُوهُ، یہ عقدہ تو حل ہو گیا کہ تُعَزِّرُوهُ کے بجائے تُعَزِّرُوهُ کیوں فرمایا؟ کیونکہ رب کریم کو مقصود اور مطلوب یہ ہے اس کے محبوب کی تعظیم مبالغہ کے ساتھ کی جائے، مگر الجھن ایک اور پیدا ہو، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اطراء و مبالغہ بمدح آن حضرت راہ ندارت،
نبی پاک کی تعریف و توصیف میں، حضور کے ادب و احترام میں، حضور کی مدحت میں مبالغہ کی تو کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ بالفاظ دیگر نبی کی تعریف و توصیف میں مبالغہ محال، ناممکن۔ مبالغہ کو وہاں کوئی راستہ ہی نہیں ملتا، گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اطراء و مبالغہ بمدح حضرت راہ نہ دارت، مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قاعدہ ہے اصول کا، رب حکم ایسی چیز کا بندوں کو دیتا ہی نہیں جو ان کی طاقت سے باہر ہو، جو ہو ہی نہ سکے، جو وہ کر نہ سکے۔ امام مبرد کہتے ہیں تمہیں رب حکم دے رہا ہے، محبوب کی تعظیم میں مبالغہ کرو۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں مبالغہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ہو نہیں سکتا تو رب نے حکم کیوں دیا؟ اللہ۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی چوٹی کے عالم فاضل اور امام مبرد کے بھی علم اور عرفان میں کوئی شک شبہ نہیں، دو چوٹی کے امام ہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ دونوں کے اقوال میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، مگر سچی بات یہ ہے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ امام مبرد بھی سچ فرما رہے ہیں اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی بھی حق فرما رہے ہیں۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کیوں فرما رہے ہیں مبالغہ ہو نہیں سکتا؟ اس واسطے کہ مبالغہ جانتے ہو کہ اس کو کہتے ہیں التجاوز عن الحد، حد سے آگے بڑھ جانے کا نام مبالغہ ہے۔ کسی بھی چیز کی حد کراس کرے، حد سے آگے بڑھے، حد کو توڑے، ہمارے عرف میں بھی کہا جاتا ہے مبالغہ کیا ہے۔ حد سے آگے بڑھنا یہ ہے مبالغہ، اور سارے عقل مند جانتے ہیں حد سے آگے بڑھنے کا تصور وہاں ہوتا ہے جہاں کسی شے کی کوئی حد ہو، پھر آگے بڑھنے نہ بڑھنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ حد ہو، تجاوز عن الحد فرع ہے وجود حد کی، حد ہوگی تو پھر اس سے آگے بھی بڑھنے کا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا نا۔ نبی پاک کی عظمت، رفعت، بلندی، کمالات کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ جب حد ہی کوئی نہیں تو حد تک پہنچنا ہی ممکن نہیں، اس سے آگے بڑھنا تو بات کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، رسالہ، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد۔ حد ہے ہی نہیں، اور یہ محض خطابت چمکانے کے لیے، ایسے خطابت بھی کوئی بری بات نہیں ہے، جہاں براہین کام نہ دیں وہاں خطابت لوگوں کو گرما جاتی ہے، لیکن میں یہاں صرف خطابت کا سہارا نہیں دے رہا کہ اس واسطے رہا، خطابت بھی ممنوع نہیں ہے۔ لوگوں کی رگ پہ انگلی رکھنا، نعرے لگوا لیتے اس کو خطابت کہتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں اچھے اچھے خوبصورت غزلیں جو بندوں کو رلا دیں، ہنسا دیں، ان سے ترتیب دے کے جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کو خطابت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں باحوالہ بات کر رہا ہوں، یہ عقیدہ نظریہ کوئی نیا نہیں یا خطابت محضہ نہیں ہے، اس کے پیچھے دلائل اور براہین کی قوت موجود ہے۔ سب سے اونچی بات کھل کے جو کہی دو ٹوک، ورنہ تو اقوال صحابہ بھی پیش کیے جا سکتے، عام فام امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہی ہے کہ اگر میں اس کا ترجمہ نہ بھی کروں، صرف ان کا کلام ہی پیش کر دوں، کلام ہی اتنا واضح ہے ہر بندہ سمجھتا ہے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ نبی پاک کی عظمت و فضیلت کی کوئی حد ہے ہی نہیں کہ کوئی بیان کرنے والا اس حد کو بیان کرے۔
حد سے آگے بڑھنا تو بہت بات کی بات ہے۔ امام بصیری فرماتے ہیں نبی پاک کی عظمتوں کی، فضیلتوں کی، بلندیوں کی، رفعتوں کی، مراتب کی، درجات کی کوئی حد ہے ہی نہیں کہ کوئی بیان کرنے والا اس حد کو بیان کرے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، کوئی حد نہیں۔ یہ ترجمہ اور لفظوں کے مطابق کر رہا ہوں کیونکہ نکرہ کو نبی کے تحت ہے، بالکل سرے سے کوئی حد ہے ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی حد نبی کی عظمت اور فضیلت ہے ہی نہیں کہ کوئی بیان کرنے والا فَيُعْرِضَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، اپنے منہ سے کوئی بیان کرنے والا اس حد کو بیان کرے۔ اسی شعر کی شرح میں، اسی کے حاشیے میں علامہ بجوری کہتے ہیں اَرَا كُلَّ مَدْخٍ فِي النَّبِيِّ مُقَصَّرًا، اَرَا كُلَّ مَدْخٍ فِي النَّبِيِّ مُقَصَّرًا وَإِنْ بَالَغَ الْحُسْنِ عَلَيْهِ وَأَقْصَرًا، نبی کی تعریف کرنے میں کوئی کتنا ہی مبالغہ کرے، کتنی ہی زیادہ تعریف کرے، میں پھر بھی سمجھوں گا کچھ بھی نہیں۔ اَرَا كُلَّ مَدْخٍ فِي النَّبِيِّ مُقَصَّرًا، آگے فرماتے ہیں كُلُّ غُلُوٍّ فِي حَقِّهِ تَقْصِيرٌ، جتنا مبالغہ مرضی ہے کر لو، یہاں پھر بھی کوتاہی ہے، حق ادا نہیں ہوگا۔ حضرت باجی گستامی علیہ الرحمہ کا نام سنا ہے؟ فرماتے ہیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم را نہایت پیدا نیست، نبی پاک کے مقام کی کوئی حد پیدا ہی نہیں ہوئی۔ پیدا بمانے ظاہر ہے، پنجابی اللہ ترجمہ، کوئی حد جمی نہیں، اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، تو شاید پیدا ہی نہیں ہوئی، وہ کوئی ڈھونڈے گا تو کہاں ملے گا؟ نبی پاک کی مقام کی انتہا آج تک ظاہر ہوئی نہیں، کسی پر منکشف نہیں ہوئی جو انگلی رکھ کے بتا سکے نبی پاک کی عظمتوں کا یہ نقطہ انتہا ہے، یہاں آ کے ختم ہو گئی۔ ایسا کوئی مقام نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، کیونکہ ہے ہی نہیں، تو جو چیز ہے ہی نہیں ملے گی کیسے؟ حضرت خواجہ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غایت درجات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دانستہ، فرماتے ہیں مجھے تو نبی پاک کے مقام اور درجات کی کوئی آخری حد نظر آئی نہیں، میرے علم میں ہی نہیں کہ نبی پاک کے درجات جا کے کسی جگہ ختم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے بڑی جامع بات کہتے ہیں، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بڑی، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بڑی۔ تناہی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گنتے گنتے آخر میں جا کے بس ہو جائے، ختم ہو گئی، گنتی میں آ گئی، حساب میں آ گئی، شمار میں آ گئی، یہ تناہی ہے، ختم ہو گئی، مک گئی تناہی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک اللہ نے ہر قسم کے عیب سے پاک بنایا، کوئی عیب کوئی خامی اللہ نے اپنے محبوب میں رکھی۔ یہ عقیدہ تو چلا ہے صحابی رسول سے بلکہ نبی پاک سے، بلکہ اللہ رب العزت کو بھی یہی منظور ہے۔ کیسے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سامنے کہتے ہیں خلقتا مبرہم من کل عیب، خطاب کے سیغے بتا رہے ہیں، سرکار کے سامنے ہی بات کی ہوگی، خلقتا مبرہم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جامعہ عربیہ احیاء العلوم، زندہ باد۔ ہر عیب سے، ہر خامی، ہر نقص سے
پاک پیدا فرمایا۔ دیکھو جی، ان بزرگوں کے علم کی بات نہیں کرتا، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ ان کے علم کی فرمائش کروں، لیکن مجھ سے اگر کوئی 100 مسئلے پوچھے، ہو سکتا ہے 50-60 کا جواب دے لوں، 70-80 کا دے لوں، کچھ نہ کچھ کے بارے میں مجھے کہنا پڑے گا، اس کا مجھے نہیں ہے، یہ میرے علم کا نقص ہے۔ کسی مسئلے کا جواب مجھے آتا ہے، کسی کا نہیں۔ اللہ کریم نے آنکھوں میں نور بخشا ہے، بینائی آپ کو بھی مجھے بھی۔ میں دیکھ رہا ہوں سامنے وہ اس دیوار تک مجھے نظر آ رہا، اس کے پیچھے نہیں نظر آ رہا، آڑ آ گئی، پردہ آ گیا۔ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، اس سے پیچھے آپ کو بھی نہیں نظر آ رہا۔ ادھر دیکھیں، ادھر والوں کو اس دیوار سے پیچھے نہیں نظر آ رہا۔ یہ ہماری نگاہوں کا عیب ہے، نقص ہے، پردے سے ادھر ادھر دیکھتی ہے، ادھر نہیں۔ پھر ایک وقت میں ہم صرف ایک طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو میں سامنے دیکھ رہا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ رہا، دائیں بائیں نہیں، اوپر نہیں، اوپر دیکھوں گا تو نیچے نہیں دیکھ پاؤں گا، نیچے دیکھوں گا تو اوپر نہیں۔ یہ میری نظروں کا عیب ہے۔ بھیا فقط 6 جہات میں نہیں دیکھ سکتی، ایک وقت میں ایک ہی، وہ بھی ایک جہت میں بھی تب دیکھے گی کہ مناسب فاصلے پر کچھ ہے، بہت زیادہ دور ہے تب بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ بہت زیادہ قریب ہے آنکھ کے قریب پھر بھی نہیں دیکھ سکتا، مناسب فاصلہ ہوگا پھر دیکھ پاؤں، مناسب فاصلے پر بھی جدھر میں دیکھ رہا ہوں اسی جہت میں ہوں، درمیان میں ہارڈ رکاوٹ میں کوئی نہ ہو، یکا یک بجلی چلے جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، پھر نہیں نظر آئے۔ یہ میری نظروں کا عیب ہے، قریب قریب سے سن سکتا ہوں، دور سے نہیں، یہ میری سماعت کا عیب ہے۔ پر قربان جائے حسان بن ثابت کی خوش اعتقادی پر، نبی پاک کے سامنے عرض کر رہے ہیں، خلقت مبرئا من کل عیب، حضور ہر کسی میں عیب ہوگا، خامی ہوگی، نقص ہوگا، پر آپ کو تو پیدا کرنے والے رب کریم نے ہر عیب سے پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ واضح مطلب ہے اس کا، حضور نہ آپ کے علم میں کوئی ہے، نہ اختیار میں کوئی ہے، نہ بصارت میں، نہ بصیرت میں، نہ سماعت میں، کوئی خامی رب کریم نے آپ میں رکھی نہیں، پیدائشی تو پیدا ہی بے ہے۔ اللہ محاورہ ہے بڑا، اس کو سارے مانتے ہیں، کچھ میں بھی مانتا ہوں، مگر قاعدہ کلیہ نہیں مانتا، آج جزیہ ہے، کلیہ نہیں ہے، لیکن آپ تو اس کو کلیہ مانتے ہوئے، جہاں کمال ہوتا ہے وہاں زوال بھی ہوتا ہے، کیوں جی ہے؟ جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں شمع ہوتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ جہاں کمال ہوتے ہیں وہاں خامیاں بھی۔ پر ایک عاشق رسول نے کائنات کا مطالعہ کیا، عشق و محبت رسول کی عینک لگا کے، حسین و جمیلوں کو دیکھتے دیکھتے ہر میں کوئی نہ کوئی ہے، ایک بارگاہ ڈھونڈ نکالی، ایک ذات پہ جا کے نظریں ٹک گئیں، جہاں کمال ہے زوال کوئی نہیں، حسن ہے خامی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا، لوگوں کو بتایا، آؤ ان محاوروں میں پھنسے ہوئے لوگوں، آؤ تمہیں ان محاوروں کو ٹوٹتا ہوا بھی ایک بارگاہ میں دیکھا، وہ کمال حسن حضور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک حق اہل سنت و جماعت، فیضان اعلیٰ حضرت بریلوی، حضور قبلہ شیخ الحدیث۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص،
نقص تو بڑے دور کی بات ہے، نقص کا وافا مگوان بھی نہیں، پر ہے ایک یہی پھول خار سے دور ہے، صرف یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں وہ کمال ہے، جمال کوئی نہیں، حسن ہے، خامی کوئی نہیں، بلندی ہے، نقص کوئی نہیں، یہ پھول ہے یہاں کانٹا کوئی نہیں، یہ ایسی شمع ہے یہاں دھواں۔ یہی بات اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ اسی کو ذرا تھوڑا آگے بڑھ کے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ جس رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، یہ کمالات کے ختم ہو جانے والا ہے، یہ عظمت اور فضیلت کی تناہی والا ہے، کہیں جا کے ختم ہو جانا، اس عیب سے بھی اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کروں۔ توجہ ہے سن رہے ہیں اللہ، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ دو قسم کی بولی آپ کو بتا دوں، جس مرکز سے، جس سٹیج سے، جس ممبر سے، جس خطیب سے، جس شیخ الحدیث سے، جس حکیم الامت سے، جس شیخ الہند سے یہ بولی سننے کو ملے، نبی کا مقام بڑے بھائی جتنا ہے، سمجھ لو اس کو نبی کی عظمت سمجھ آئی ہی نہیں۔ جو یہ کہے نبی کی حیثیت ایک پوسٹ مین ڈاکیا کی طرح ہے، بس ادھر سے ڈاک لائی ادھر پہنچا دی، بس سمجھ لو اس کو عظمت رسول کا پتہ ہی کوئی سمجھا ہی نہیں۔ جو کہے شیطان اور ملک الموت کو تو علم غیب دینا روح زمین کا، علیہ باللہ نقل کفر نواشر، یہ اللہ کی مجبوری ہے، وہ تو دینا ہی تھا ڈیوٹی ان کی۔ رسول پاک کے لیے علم غیب ثابت کرنا اتنا بڑا شرک، یہ کس دلیل سے تھا؟ سمجھ لو اس کو نبوت اور رسالت کے مقام کی سمجھ آئی ہی نہیں۔ یہ بولی ان کی جنہیں سمجھ نہیں آئی، اور جنہیں سمجھ آئی ان کی بولی کیا ہے؟ جنہیں سمجھ آئی ان کی بولی یہ ہے، یا رسول اللہ سمجھ آئی نہیں رہی، کہے تو کیا کہے؟ بولیں تو کیا بولیں، بیان کریں تو کیا کریں، یا رسول اللہ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ بولی ان کی جنہیں سمجھ آئی، وہ کہتے ہیں سمجھ آئی نہیں رہی، بیان کریں تو کیسے کریں، کہیں تو کیا کہیں؟ بقول شیخ سادی، ندانم خدامی سخن گو یہ مت کہ والا تریزاں چمن گو یہ مت۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی تعریف کروں تو کیسے کروں؟ بڑے ڈھونڈ ڈھانڈ کے جملے، استعارے، تشبیہات، خوبصورت اشعار، الفاظ کا انتخاب کر کے آپ کی تعریف کرنے بیٹھتا ہوں، خود میرا ضمیر فتویٰ دیتا ہے۔ سادی تیرے کلمات، اشعار، کلام بے شک فصیح و بلیغ ہو، نبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے بہت نیچے رہ گیا ہے، ان کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ ندانم خدامی سخن گو یہ مت کہ والا تریزاں چمن گو یہ مت۔ مولانا روم نے بھی کہی ہے بات، بہتر تھا نہ یہ حوالہ دیتا پر منہ سے نکل گیا ہے، پر ترجمہ نہیں کرتا۔ مولانا روم کہتے ہیں لی مع اللہ شان خود فرمودائی۔ نبی پاک کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا روم نبی پاک کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہے، لی مع اللہ شان خود فرمودائی من ندانم بندائی یا حق توئی۔ ترجمہ نہیں کریں گے، لاہور پہنچ جب تو پہلے فتویٰ اتھے نہ پہنچ جاؤ۔ مولانا روم نے
مولانا روم نے جن کے لیے یہ شعر کہا ہے انہیں ترجمہ آتا ہے، جنہیں نہیں آتا ان کے لیے کہا ہی نہیں، پر پھنس پھر گیا۔ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں ہو جائے۔ مولانا روم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو اپنی یہ شان بیان کی ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا ایک ایسا بھی وقت ہوتا ہے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، نہ فرشتہ نہ نبی نہ کوئی، میں ہوتا ہوں میرا رب ہوتا ہے۔ آپ نے تو یہ فرمایا ہے، مجھے تو یہی نہیں سمجھ آ رہی آپ خدا ہیں یا خود حق آپ ہی ہیں؟ علامہ اقبال بھی حیرت میں ڈوبے ہوئے، اس سے ملتی جلتی بات وہ بھی کہتے ہیں محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، ان کی بات نہیں کر رہا جن بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی، یہ جنہیں کچھ سمجھ آئی ہے ان کی بولی محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانا۔ مولانا یار محمد فریدی کہتے ہیں حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، سیکی حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ شہنشاہ بولنا پیر کامل پیر سید میر علی شاہ صاحب ان کی طرف بھی منصوب ہے، چپ کر میرے علی اتنے جا نہیں ہو بول، جنہیں سمجھ آئی ہے ان کی بولی یہ، وہ کہتے ہیں سمجھ آئی نہیں یا رسول اللہ کہیں تو کیا کہیں، آپ کی شان بیان کریں تو کیسے، اعلیٰ حضرت بھی اسی روش پہ چلتے ہوئے کہتے ہیں سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی، کہوں تو کیا کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سمجھ نہیں آ رہی یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات بیان کر رہا تھا کہ کوئی حد ہے، نبی کی تعریف کرنے والے متفق ہیں اس پر، متفقہ گواہی کوئی حد تو ظاہر ہے جب حد ہے ہی کوئی نہیں تو حد سے آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی کو شیخ عبداللہ کو تصدیق بھی فرما رہے ہیں، نبی کی عظمت و فضیلت کی کوئی حد ہے ہی نہیں، لہٰذا وہاں مبالغہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر بات تو پھر وہی کی وہی نہیں جہاں سے شروع کی تھی۔ امام مبرد اللہ کے حکم کا معنی بتا رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں قرآن پاک کے حکم کا، کہتے ہیں تُعَزِّرُوهُ کا معنی یہ ہے تُبَالِغُ فِي تعظیم، رسول اللہ کی تعظیم میں مبالغہ کرو۔ تو اس تفسیری قول کو مان لیا جائے، اس ترجمہ کو مان لیا جائے تو گویا یہ رب کا حکم ہو گیا نا، تُعَزِّرُوهُ نبی کی تعظیم میں مبالغہ کرو، اور ادھر آپ سن چکے ہیں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل میں مبالغہ کے معنی ہیں دو، ایک معنی تو وہی حد سے آگے بڑھنا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہاں حد ہی کوئی نہیں۔ ایک معنی یہ ہے مبالغہ کا کہ جس بندے میں کوئی کام کرنے کی جتنی طاقت ہے سستی کوتاہی نہ کرے، ساری طاقت صرف کرے، پورا زور لگائے، یہ معنی مراد ہے تُبَالِغُ فِي تعظیم۔ اب معنی یہ بن گیا رب کریم کے اس ارشاد کا بقول امام مبرد، رب کریم حکم دے رہے لوگوں میرے محبوب کی تعظیم کرنے میں پورا زور لگاؤ، جتنی تعظیم کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ۔ یہ ہے
اور صحابہ نے تعظیم کی اور اس میں مبالغہ بھی کیا. دیکھو نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. باوجود دیکھے حضرت حسان بن ثابت نے ساری کائنات گھوم پھر کے نہیں دیکھی، اس کے باوجود نبی کی تعظیم میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ جیسا پوری کائنات میں کسی ماں نے اس سبق سکھایا جا رہا ہے. نبی کی جتنی تعظیم کر سکتے ہو تحفظات کا شکار نہ ہو، ٹکا کے زور لگا کے پوری قوت صرف کر کے. بخاری شریف کی حدیث، کیونکہ میرے ذمہ خدمت بخاری شریف پڑھانے کی ہے، ورنہ یہی حدیث ہے دوسری کتابوں میں. بخاری شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے آتی ہے. نبی پاک جب حدیبیہ میں تشریف فرما ہوئے، پانی ختم ہو گیا تھا. نبی پاک نے انگلیوں سے پانی کی لہریں بہائیں، اپنے صحابہ کو سیراب کیا. انگلیوں سے نکلا ہوا پانی صحابہ نے پیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش قسمت اصحاب رسول میں موجود تھے جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہوا بابرکت پانی نصیب ہوا. خود حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کمی کوئی نہیں چھوڑی، لم آل، کوئی کمی کوتاہی نہیں کی میں نے وہ برکت والا پانی پینے میں. خیر وہ بات اپنی جگہ. حضرت جابر جو اس موقع پر موجود ہیں، عینی شاہد ہیں نبی پاک کے اس معجزے کے. بعد میں تابعین یا ان لوگوں نے پوچھا جو اس موقع پر موجود نہیں تھے، اے جابر آپ نے تو وہ مبارک موقع دیکھا، صرف دیکھا نہیں، نبی پاک کی انگلیوں سے نکلا ہوا وہ مبارک نورانی برکت والا پانی پیا بھی ہے. یہ تو بتاؤ کہ نفری کتنی تھی تمہاری اس وقت، جن صحابہ کو پیاس کی وجہ سے پانی نہیں مل رہا تھا، نبی پاک نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے انہیں سیراب کیا. ان صحابہ کی تعداد کتنی تھی، نفری کتنی تھی؟ تھے 1500. تو سیدھا سادہ جواب اس سوال کا یہ ہے 1500 تھے. مگر حضرت جابر یوں جواب نہیں دے رہے، کیونکہ مسئلہ نبی کی تعظیم کا، حضور کے معجزہ کا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لو کننا مئات الف، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ختم نہ ہوتا. 1,00,000 بھی ہوتے، ویسے تھے ہم 1500. یہ لہجہ کیا سبق سکھا رہا؟ نبی کی تعظیم میں خوب مبالغہ کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو میں نے بھی آج کتاب میں تقریر میں وقت کے اعتبار سے بڑا مبالغہ کیا ہے. 40 اور 45 منٹ کہا تھا، اوسط 42.5 منٹ بنتے ہیں. کڑیاں بے سے چیک کر اور ٹائم شروع نحمدہ سے کیا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.